اور جیسے میں پہلے بتایا کرتا ہوں کہ ہمارے دین میں نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ ریاست کا ہے۔ آپ جامع رشید پہ خوش ہیں کہ ماشاءاللہ جامع رشید میں کتنے ہزاروں جامع رشید ہیں پاکستان میں، تو وہ ریاست پاکستان میں لاکھوں مسجد، 10 لاکھ سے زیادہ مسجدیں ہیں ریاست پاکستان میں۔ اور وفاق المدارس والے کہتے ہیں کہ ہمارے 25,000 مدرسے ہیں، کوئی کہتا ہے ہمارے 8,000 مدرسے ہیں، جامع رشید والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ملتان کیمپس بھی ہے، گوجرانوالہ کیمپس بھی ہے، لاہور، یہ کہاں ہے سارے؟ اسی پاکستان میں ہے۔ اور جو مسلمانوں کا ملک ہوتا ہے اس کو دارالاسلام کہتے ہیں، اس کو وطنیت کا نعرہ، اس کو تانا نہ دیں کہ وطن پرستی وطن پرستی۔ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ افغانستان میں جو طالبان ہیں، دا افغانستان دے، کتنی وہ پڑھتے ہیں، اس پر تو کوئی اعتراض آپ کو نہیں ہوتا، اور جب پاکستان کی بات ہوتی ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ وطنیت ہے۔ جو وطن مسلمانوں کا ہوتا ہے اس کو ہمارے دین میں دارالاسلام کہتے ہیں، اور دارالاسلام کی ایک بالشت کی حفاظت بھی فرض عین ہے، اس کی حفاظت، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور ایسا ملک جو دنیا میں واحد ایٹمی ملک ہو، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی بنیادی طور پر تحفظ ہو رہا ہو، جس کی برکت سے حرمین شریفوں کو تحفظ ملا ہوا ہے، اس ملک کے خلاف، اس ملک کی فوج کے خلاف رات دن پروپیگنڈے کرنا، مجھے حقیقت ہے اس میں اندیشہ ہے کہ کہیں اپنے حسن خاتمے سے معروم نہ ہو جائے، اس لیے کہ جو جاہلیت کی موت ہے، من فارق الجماعت قید شبرین فمات مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص جماعت سے الگ ہو جائے، ایک بالشت، جماعت سے مراد یہاں مسلمانوں کی اجتماعی جو نظم ہوتا ہے حکومت اور ریاست کی شکل میں، وہ مراد ہے اس سے، جو ایک بالشت بھی الگ ہو گیا اور وہ مر گیا اسی حال میں، تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔